اللہ کا عبادت کرنے والے. پوری بادشاہی نمرود کے وزراء، نمرود کی بادشاہی پوری دنیا پر پھیلی ہوئی، وہ بت پرست ہے. اب یہ بچہ اپنے رب کو کیسے پائے گا، حقیقی ہدایت کیسے حاصل کرے گا کہ میرا رب کون ہے؟ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے پہلے فرما دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی. تو اس ہدایت کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو بھی پا لیا کہ میرا رب کون ہے. بڑی عجیب اور غریب کیفیات ہے. کتابوں نے لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا گیا، لایا گیا قرآن پاک کے اندر، تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی طلب کے اندر لگے رہے، تلاش کرتے رہے کہ میرا رب کون ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی بادشاہی دکھائی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ اس کا یقین اور بھی مضبوط ہو جائے. اور جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ستارہ چھپ گیا، غروب ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں اس غروب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتا. اب ابراہیم علیہ السلام کی یہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ رب وہ ہوگا جو ہمیشہ جو ہے نا وہ قائم اور دائم ہوگا. وہ رب نہیں ہو سکتا کہ جو چپ جائے غافل ہو جائے. اگر وہ چپ جائے غافل ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اصرار کیا، اے اللہ پوری دنیا کا نظام ایک دن میرے حوالے کر دے کہ میں چلاؤں. اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ کسی مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے، میں خالق ہوں، میں چلا سکتا ہوں اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں کہ ایک پیالی کے اندر پانی بھر کر ہتھیلی پر رکھ دے اور پوری رات کھڑا رہے. اگر یہ سالم رہا تو صبح کو میں آپ کو انتظام سارا حوالے کر دوں. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پیالی کے اندر رکھ کر اس کو بھر دیا، ہتھیلی پر رکھا. آدھی رات گزر گئی تو آدھی رات کے بعد اس کو نیند کا غلبہ آیا، جھٹکا آیا، پانی نیچے گر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پیالی کو دوبارہ اٹھایا، پانی ڈالا. اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے موسیٰ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو بات سمجھانی تھی وہ سمجھا دی کہ اگر آپ ایک پیالی کو ہتھیلی پر رکھ کر صبح تک اس پانی کی حفاظت نہیں کر سکتے تو آپ پوری دنیا کا نظام کیسے چلا سکتے ہیں؟ میں تو وہ ذات ہوں کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، سنۃ ولا نوم. اونگ ابتدائی حالت ہے نیند کی، جو جھٹکا سا آ جاتا ہے، آنکھ کی جو ہے نا لگ جاتی ہے، اس کو سینہ کہتے ہیں، سین کے زیر کے ساتھ سینۃ. نوم اس کو کہتے ہیں جس کے اندر بندہ خراٹے لے سو جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے اونگ تک نہیں آ رہی، اس لیے میں پوری دنیا کے نظام کو چلا رہا ہوں. اگر آپ کو نیند آئے گی یا اونگ آئے گی تو پوری جس طرح کہ یہ پانی کا نظام درہم برہم ہوا، اس طرح پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو چپ گیا، غافل ہوا، اگر یہ رب ہے تو پوری دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ جب یہ غافل ہوتے یہ میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، فرمایا یہ رب ہے. جب وہ بھی غافل ہوا، یہ بھی رب نہیں ہے. سورج کو دیکھا، یہ بھی رب نہیں ہے. اور آخر میں اعلان کیا، اے لوگوں جن چیزوں کی عبادت آپ کرتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میرا جو حقیقی رب ہے مجھے ضرور مل جائے گا. عرض یہ تھا، یہ تیسرا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا کہ پرورش پہاڑ کے اندر ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حقیقی رب نصیب فرما دیا، یہ ہدایت نصیب فرمائی. کیوں؟ اسی لیے کہ پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی. اس ہدایت کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جو بھی امتحانی موڑ آئے گا اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوں گے.